بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تمام ناظرین کا استقبال ہے گلدستہ سیرت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر اسلام کی دعوت پہنچانے کے بارے میں فکر مند تھے۔ اسی سلسلے میں آپ نے طائف کا بھی سفر کیا تھا۔ 11 ہجری میں جب حج کا موسم آیا تو مدینہ سے بہت سارے لوگ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ آئے۔ ان میں سے 6 افراد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان سے آپ نے وعدہ لیا کہ اسلام کی تبلیغ کریں گے، دوسروں تک اسلام کی دعوت کو پہنچائیں گے۔ آئندہ سال نبوت کے 12ویں سال مدینہ سے جو افراد حج کے لیے آئے تھے، ان میں سے مزید 12 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ میں ملاقات کیا، جو مینا کی زمین کا ایک حصہ ہے، اور وہاں پر ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان سے بیعت لی۔ اور بیعت لیتے ہوئے جو باتیں آپ نے انہیں بتائی، ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زناکاری نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، اور نہ ایک دوسرے پر بہتان لگائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی اس بیعت پر قائم رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ جب یہ 12 افراد واپس مدینہ لوٹنے لگے تو ان کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم اور اسلام کا سفیر بنا کر ان کے ساتھ روانہ کیا۔ مدینے میں مصعب بن عمیر کو لوگ معلم اسلام، سفیر اسلام کہا کرتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کیے، جو ان 12 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بیعت کی تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت ہی دانا اور بہت ہی حکمت سے کام لینے والے انسان تھے، بڑے سنجیدہ مزاج تھے، اور بات چیت میں اچھا خاصا ملکہ انہیں حاصل تھا۔ اسلام کی دعوت دینے لگے اور اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کا پورا ساتھ دینے لگے۔ ان دونوں کی محنت سے مدینہ کے تقریباً گھروں میں اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی۔ ہر گھرانے سے کوئی نہ کوئی مسلمان ہو چکا تھا، اور دونوں دن رات اس سلسلے میں محنت کر رہے تھے۔ ایک دن اسد ابن زرارہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیے
بنو ظفر اور بنو عبد الاشحل کے بستی میں گئے اور وہاں پر ان کے کنویں کے پاس بیٹھ گئے، جنہیں دیکھ کر قریب میں جو مسلمان رہتے تھے وہ بھی جمع ہو گئے۔ تو بنی عبد الاشحل کے سردار اسید ابن حضیر اور سعد بن معاذ دونوں کو اس بات کی اطلاع ملی۔ تو سعد ابن معاذ نے اسید ابن حضیر سے کہا کہ ان دونوں کے آنے کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے اور یہ لوگ ہمارے بیوقوف لوگ اور کم عقل لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اسد ابن زرارہ میرے رشتہ دار ہیں، اس لیے تم جاؤ اور ان کو ڈانٹو، میں نہیں ڈانٹ سکتا۔ اسید ابن حضیر ان دونوں کے پاس آئے اور آ کر انہیں ڈانٹنے لگے اور دھمکی دی کہ اگر تم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو پھر تمہاری خیریت نہیں۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ بیٹھیں، ہم بات کریں گے، ہماری بات آپ کو اچھی لگے تو قبول کر لیجئے، اگر بات اچھی نہ لگے تو پھر آپ کی مرضی۔ تو اسید بن حضیر نے کہا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام کی دعوت دینے لگے انہیں، اور قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھنے لگے، اور قرآن کی آیت بڑا عمدہ انداز میں وہ پڑھا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قرآن انہوں نے سیکھا تھا، جتنا قرآن سنا تھا، اسے یاد کر لیا تھا۔ تو اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اسید ابن حضیر کے چہرے کے تاثرات سے یہ اندازہ لگا لیا کہ اب یہ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بات ختم ہونے پر انہوں نے سوال کیا کہ تم لوگ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا کرتے؟ کسی کو اسلام میں داخل کرنا ہے تو کیا کرتے؟ تو انہیں بتایا گیا اور پھر وہ اسلام قبول کر لیے، کلمہ پڑھ لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں میرے پیچھے ایک ایسے شخص کو چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کی ساری قوم مسلمان ہو جائے گی۔ تو اسید ابن حضیر سعد ابن معاذ کے پاس گئے۔ سعد ابن معاذ نے چہرے سے ہی اندازہ لگا لیا کہ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام پورا نہیں ہوا۔ وہ انہیں ڈانٹے اور خود نکلے ان دونوں کو ڈانٹنے کے لیے، اور جب ان دونوں کے پاس پہنچے تو انہیں ڈانٹنے لگے، دھمکی دینے لگے۔ تو دونوں نے ان سے بھی وہی کہا کہ آپ تشریف رکھیں، ہم بات کریں گے، ہماری بات اگر اچھی ہے تو قبول کیجئے، نہیں تو پھر آپ کی مرضی۔ تو سعد بن معاذ وہاں پر بیٹھ گئے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر بیٹھ کر انہیں سمجھانے لگے، اور آخر کار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو بنی عبد الاشحل کے سردار تھے، اپنی قوم میں بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ان کی قوم ان کی ہر بات کو مانتی تھی، ان کی کسی بات کو رد نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی قوم کے پاس آئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ لوگوں، میں اس وقت تک تم سے بات چیت نہیں کروں گا جب تک تم مسلمان نہیں ہو جاؤ گے۔ تو بنی عبد الاشحل کے تقریباً تمام لوگ مسلمان ہو گئے سوائے ایک شخص کے، عمر بن ثابت۔ اس شخص کے علاوہ سارے لوگ مسلمان ہو گئے، اور وہ شخص کی کنیت تھی اسیرم۔ سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہوا، اور مسلمان ہوا تو کب؟ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق پہلے ہی سن چکا تھا، اپنی قوم کے لوگوں سے بھی سن چکا تھا۔ جب احد کی لڑائی چل رہی تھی تو اس وقت وہ اسلام قبول کیا اور فوراً لڑائی میں شریک ہو گیا اور شہادت پا لی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے تعلق سے فرمایا کہ عمل قلیلا واجر کثیرا، اس نے عمل بہت کم کیا لیکن اجر بہت زیادہ پایا۔ ایک موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے سوال کیا کہ وہ کون شخص ہے جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا لیکن وہ جنتی ہے؟ پھر بعد میں جواب دیا وہ عمر بن ثابت، جو جنگ احد میں مسلمان ہوئے، فوراً لڑائی میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کے بعد کوئی نماز کا وقت نہیں آیا، نماز کا وقت آنے سے پہلے شہید ہو گئے، اس لیے کوئی نماز نہیں پڑھی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو اسلام کا سفیر بنا کر مدینہ منورہ بھیجا، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی مسلسل جد و جہد سے مدینہ کے تقریباً گھرانے مسلمان ہو گئے، اور اسلام کی دعوت مدینہ کے تقریباً ہر گھر میں پہنچ گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام کے لیے ایک مضبوط اور ایک بہترین جگہ کا انتخاب کیا، مدینہ، اور وہاں پر آئندہ چل کر ایک اسلامی حکومت قائم ہونے والی تھی، جس کے لیے راستہ بنایا جا رہا تھا۔ مزید باتیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔